هما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دربار عالیہ موڑا شریف جہاں ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام، کوئی محفل یا اس سے پاک کی تقریب سعید شروع ہوتی ہے تو اللہ کی پاک کلام کے بعد اللہ کا ذکر کلمہ شریف کیا جاتا ہے. میں ذکر کلمہ شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں الحاج خلیفہ بھائی مصطفیٰ سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ذکر کلمہ شریف کے بعد کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. قومی شاعر حفیظ جلندری دربار عالیہ موڑا شریف حاضر ہوتا ہے. یہ ذکر پاک اور درود پاک کی صدائیں دیکھ کر تو وہیں اس کی روح مچلتی ہے اور کیا کہتا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. زباں پہ اے خوشا صلی اللہ یہ کس کا نام آیا. زباں پہ اے خوشا صلی اللہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا. درود پاک کے لیے محمد انہیں سالوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میری جستجو اور تو ہی میرا خواب ہے. تو ہے میری جستجو اور تو ہی میرا خواب ہے. تیرے بن یا مصطفیٰ تیرے بن یا مصطفیٰ روح میری سیماب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کرم کی بیک دے اے طاہر صدرا آشنا. نظر کرم کی بیک دے اے طاہر صدرا آشنا. تیری غلامی میں رہوں تیری غلامی میں رہوں. تجھ سے ہے میری التجا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تیرے صدقے ہی ملا ہے مجھ کو ذوق شاعری. تیرے صدقے ہی ملا ہے مجھ کو ذوق شاعری. تیری ثنا کے لیے تیری ثنا کے لیے ہے یہ میری تحریر بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خانی تیری اور زبان گوہر یا نبی ثنا. خانی تیری اور زبان گوہر یا نبی. شکریہ کہ کی عطا شکریہ کہ کی عطا تو نے ذوق آگہی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ یہ درود پاک ہمارے مرشد علی قدر کا لکھا ہوا ہر لفظ سے عشق و محبت کے قطرات کس طریقے سے ٹپک رہے تھے. محفل ہے پاک حضرت خیر الانام کی. محفل ہے پاک حضرت خیر الانام کی. ہیں ہر طرف صدائیں صلاۃ و سلام کی. ہیں
ہر طرف صدائیں صلاۃ و سلام کی، دربار مرشدی میں ہے فیضان مصطفیٰ، دربار مرشدی میں ہے فیضان مصطفیٰ، خیرات بڑھ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد صدیق صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا مل کے پڑھیے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بر دینے آقا جولی، در در تو نہیں منگتا سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لے، مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لے، نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ، ٹل جان دی ہر بلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ اس سے قبل کہ میں حضور والا شان کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش کروں، سب حضور یہ سب آپ کے غلام دور دور سے جو آئے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے دلوں میں کئی پریشانیاں لے کے، کئی آرزویں لے کے آئے ہیں۔ حفیظ کی زبان میں حفیظ کہتا ہے، سب کے سر سے اطلاعیں دور فرما دے، الہی سب کے سر سے اطلاعیں دور فرما دے، الہی فضل کر
نور یقین سے قلب گرما دے الہی جب تلک باقی ہے دور دار آفاقی الہی جب تلک باقی ہے دور دار آفاقی نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نذیر احمد کے فیض عام کا دریا رہے باقی نذیر احمد کے فیض عام کا دریا رہے باقی اب میں دعا کی گزارش کرتا ہوں اس محفل کے سرپرست اعلیٰ روح رواں حضور پیر طریقت رہبر شریعت مظہر کمالات حضور غوث المعظم غوث زمان نائب شیخ غازی قطب الارشاد اعلیٰ حضرت حاج حضور ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف حضور آپ سب کے لیے اور خاص طور پہ خلیفہ صاحب نے جو بندوبست کیا ہے اور بالخصوص اس وقت مسلمان جس پریشانی میں ہے خاص طور پہ فلسطین کشمیر اور دیگر وہ جگہیں جہاں مسلمان بہت زیادہ پریشانی میں ہیں آپ سب کے لیے حضور دعا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے بخوبی آشنا ہیں، اسی لیے آپ لوگ اپنے سارے کاموں کو پس پشت ڈال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے سینوں کی صفائی کرتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اس پہ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، اس کی رحمتوں اور اس کی عنایات کے ہمیشہ طلبگار رہیں گے، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہیں گے، تو یہ دنیا اور اس دنیا کی لذتیں آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکیں گے۔ شیطان اور نفس آپ کو صراط مستقیم سے نہیں بھٹکا سکے گا، اور آپ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی یاد انسان کے سینے کو نرم کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حبیب کی محبت کا انعام رکھ دیتا ہے، نسبت رسولی رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ کسی تقریر کے لیے، کسی خطاب کے لیے اور کسی چیز کے لیے ہم لوگ یہاں جمع نہیں ہوئے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب صرف اس ذکر کی خاطر، مجھے معلوم ہے کہ کتنی پریشانی تھی، مجبوری تھی، جب مجھے معلوم ہوا کہ ابھی پیر صاحب کا یہاں برطانیہ میں ہم نے عرس بھی رکھا ہے، مختلف محافل ہوں گی آپ کی یاد میں، آپ کے اثار ثواب کے لیے، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے، تو ان سے رہا نہیں گیا اور ان ساری مجبوریاں ترک کر کے اسے خوش ڈال
برطانیہ پہنچ گئے. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ کتنی تکلیفیں تھی, کتنی مشکل سے آئے ہیں. کافی عرصے سے پاکستان میں, لیکن ہر چیز چھوڑ کے آ گئے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بھاگتے ہیں, اس کی محبت کی طرف بھاگتے ہیں, اور دنیا کی لذتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں, یہ دنیا اور اس دنیا کے انعامات کو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے, اور انہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح و نجات کے حقدار بن جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو, اس کے احکامات کو, اس کے ذکر کو, اس کی محبت کو, اس کے حبیب کی غلامی کو بھلا دیتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, پسے پش ڈال دیتے ہیں, اور دنیا کی طرف اندھا دھند بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دنیا جو کہ متاع غرور ہے, متاع قلیل ہے, اس کا رعب ان پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی حقیقت تک یاد نہیں رہتی. تو پھر یہ دنیا ان کی آگے آگے بھاگتی ہے, وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا آگے آگے بھاگتی رہتی ہے. یہ دنیا ان کے لیے ایک سراب کی طرح بن جاتی ہے, ایک میراث. اسی دوڑ دھوپ میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. انسان اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ شاید کچھ اور میں اس کے لیے کوشش کر لوں, کچھ اور کما لوں, کچھ اور بزنس کر لوں, کچھ اور کوئی کسی اور بہتر جاب میں چلا جاؤں, شاید اس دنیا کی کوئی اور کام کر لوں, کچھ اور پیسہ کما لوں, کچھ اور مال اکٹھا کر لوں تو مجھے سکون مل جائے, اطمینان مل جائے. لیکن حاضرین محترم, ایسا ہوتا نہیں. یہ دنیا ایسی گواہ ہے, اور خود ہم اسے دیکھتے ہیں, یہ روز مرہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوڑ دھوپ ہے جاری رہتی ہے. آگے آگے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے, اور حاصل کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انسان کی پیاس بڑھتی رہتی ہے. اور پھر بالآخر انسان سب کچھ یہیں اسی دنیا میں چھوڑ کر کہیں دامن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کی یاد ہو رہی ہے, تو شیطان انسان کو غافل کرتا ہے. ایسے ذکر کی محافل سے شیطان انسان کو غافل کرتا ہے تاکہ انسان محروم رہ جائے. خود تو وہ دور بھاگتا ہی ہے کیونکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں بھی ایسی محافل سے دور لے جاتا ہے. ان چیزوں کے لیے بے وقت کی باتیں ان کے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں, وسوسے پیدا ہوتے ہیں. کسی موبائل فون کی گھنٹی بج جاتی ہے اور انسان اسے سننے لگتا ہے. کیا وہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا اسی سیل فون کو تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر کے ہماتن گوش ہو کے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس وقت اگر فون نہ سنے تو آسمان گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہو. یہ شیطان کی طرف سے پیدا کیا ہوا وسوسہ ہے. سارا دن انسان اپنے پیٹ کی خاطر مزدوری کرتا ہے, دکانوں پہ کھڑا رہتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے, پیاس برداشت کرتا ہے, بھوک برداشت کرتا ہے, بچوں کی دوری برداشت کرتا ہے, پیسے کی خاطر, پیٹ کی خاطر. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ محفل ذکر میں بیٹھ کر کبھی اس کی گھٹنے دکھنے لگتے ہیں, کبھی اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے,
کبھی خواہ کی پیاس لگتی ہے، اٹھ کے پانی پینے چلا جاتا ہے، 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے، 10 منٹ بھی بوجھل لگنے لگتے ہیں، اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو غافل کر رہا ہوتا ہے، اسے اس محفل سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور کر رہا ہوتا ہے. لہذا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے، ایک تو وہ عبادت ہے جو ذکر آپ کر رہے ہیں، ایک ساتھ ساتھ جہاد بھی جو شیطان اور نفس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو جاتا ہے. آپ ذکر میں مگن ہونا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان آپ کو وہاں سے دور کرنا چاہتا ہے. لہذا جب بھی ایسا وسوسہ پیدا ہو، ایسا خیال پیدا ہوگا، ضرور ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہر کسی کو ایسا موقع ہر ایک پہ آئے گا. لیکن فوراً استغفار پڑھ کے یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے مجھے غافل کرنے کی کوشش ہے. فوراً استغفار پڑھ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جایا کریں، اور یہ یاد رکھا کریں کہ یہ مختصر وقت دنیا و آخرت میں فلاح اور نجات کا سبب بنتا ہے. اور ہر انسان ایسی محفل سے اپنی نیت اور اپنے اخلاص کے مطابق دامن بھر کے جاتا ہے. کوئی ڈھیروں لے کے جاتا ہے، کوئی 2-4 قطرے لے کے جاتا ہے. یہ ملتا ہر ایک کو، خالی کوئی نہیں جاتا، تماش بین بھی خالی نہیں جاتا، ہر ایک کو ملتا ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عظیم ذات کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہیں تو دامن بھر کے جائیں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. وہ اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی بھی شرمندہ اور مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی مجبور اور محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑتا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اس دنیا میں بھی اپنے انعامات سے مال مال فرماتا ہے، عزت، شرم، پردے اور وقار کے ساتھ اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی میں اس زندگی کے سفر کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما کے اپنی بنائی جنت میں داخل فرماتا ہے. الحمدللہ کہ ہمارا تعلق سلسلہ نسبت رسولی سے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پیر و مرشد عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑا. یہ کنیکشن جسے پیر صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، جس طرح پاور ہاؤس اور بلب میں کنیکشن ہوتا ہے، اس طرح کا کنیکشن. جب تک یہ کنیکشن قائم رہے گا عزیزان محترم، سینہ روشن ہے، سمجھ بھی آئے گی، نظر بھی آئے گی. نظر صرف یہ نہیں ہے یہ جو آنکھیں آپ کو سامنے دیکھنی ہے، ایک اور نظر بھی ہے، دل کی نظر ہے جو حقیقت کو دیکھ سکتی ہے. سمجھ بھی آئے گا، حقیقت سمجھ آئے گی، اپنا آپ سمجھ آئے گا، اپنی حقیقت سمجھ آئے گی، اپنا مقصد سمجھ آئے گا، اپنے رب کو سمجھنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کنیکشن قائم رہے. وہ کنیکشن قائم رہے گا تو روشنی رہے گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے. آقا کی غلامی رہی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو رب ذوالجلال آپ کا ہاتھ پکڑ کے ظلمتوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا. آپ کا رب بڑا مہربان ہے، یاد رکھیں. وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. آپ اس کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں، دل و جان سے، دل اور روح کی گہرائیوں سے، صرف زبانی کلامی نہیں. یہ یاد. اب اسی غرض و غایت کے لیے یہ محفل ہے. اب اراد پاک کا ختم ہوگا، اسی امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن فرما کے ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے گا، اور ہماری ساری مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا، اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔